وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی مرحبا صدے مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے 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 کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے تجھے پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے مرحبا صد مرحبا کیا آمد رمضان ہے اور ہم پاکستانیوں کو توڑ جھوم کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان بھی رمضان المبارک میں عطا فرمایا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور
فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ جھوم جاؤ جھوم جاؤ مجرمو رمضان ماہ غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم اسلام کے ممتاز و محترم استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، ان سے عشق و محبت کرنے والے اور ان کو اپنا طالب علم سمجھنے والے ان کا عقیدت اور محبتوں سے نعروں سے استقبال کیجیے، اور الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کے لیے بہت کامنٹس آتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، اور سب کے لیے مفتی صاحب نے گزشتہ جمعے اپنے خطاب کے دوران ان سب کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی، اور وہ حضرات جو ہمیں کامنٹس کر کے عنوانات دیتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم مفتی صاحب سے عرض کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ان عنوانات پر مفتی صاحب کا انشاءاللہ خطاب پرانوار نشر کیا جائے گا۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سابقہ درس میں اسی آیت کے ضمن میں رمضان سے متعلقہ کچھ بنیادی معلومات اور روزے سے متعلقہ مسائل کا ذکر ہوا، کچھ چیزیں باقی تھیں، لہٰذا آج کا درس بھی اس کی تکمیل کے لیے ہے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے اور ہم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے روزے سے متعلقہ جو بنیادی ضروری معلومات ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوں تاکہ ہماری عبادات بالکل درست طریقے پر ادا ہو سکیں۔ سابقہ درس میں آپ کو روزے کی نیت سے متعلق بتایا تھا کہ روزے کی نیت، روزے کی تعریف یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور قضائے شہوت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام ہے، لہذا نیت لازم اور ضروری ہے۔ اور نیت کا وقت آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کے ادا روزے کی نیت مغرب سے جیسے ہی وقت شروع ہوگا تو نیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور دن میں بھی اس روزے کی نیت کی جا سکتی ہے جب تک ضحوہ کبریٰ یعنی دن میں جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے ظہر سے پہلے، اس مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ صبح صادق میں اگر صبح آنکھ نہیں کھلی اور سوتا رہ گیا، آپ دن میں نیت کر رہا ہے تو نیت یہ کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، ابھی سے روزے سے ہوں تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ صبح صادق سے لے کر ابھی تک کوئی ایسی چیز نہ پائی گئی ہو جو روزے کو توڑ دیتی ہے، مثال کے طور پر پانی پی لیا، اٹھا اور اسے محسوس ہوا کہ ابھی سحری کا وقت ہے، حالانکہ 8 بج رہے تھے، کمرے میں اندھیرا تھا، اسے لگا کہ وقت ہے اور اس نے پانی پی لیا، پھر بعد میں راز کھلا، تب چونکہ اس نے پانی پی لیا ہے لہٰذا اب وہ دن میں روزے کی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ روزہ توڑنے والی ایک چیز پائی گئی ہے، لہٰذا پھر اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ احتیاط اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ رمضان کا فرض روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ کسی وجہ سے بھی چھوٹ نہ جائے۔ جان بوجھ کر چھوڑنا تو خیر بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ بعض اوقات سگریٹ پینے والے اور گٹکا وغیرہ کھانے کے عادی جو ہیں اور ہلکا پھلکا مزدوری کا کام کرنے والے جو بہت زیادہ مشقت کا باعث نہیں ہوتا وہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بدبختی ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور چونکہ میں نے اس آیت پاک کے ضمن میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نتیجہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور تقوی اور پرہیزگاری ہر ایک کی ضرورت ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں میں روزہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا۔ اور اس میں مزید ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ روزے کی اگر تاریخ پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ انسان کی حیوانیت کا تقاضا ہے، کھانا پینا، قضائے شہوت۔ اس کا مطلب اس میں یہ میسیج اور پیغام ہے کہ جب انسان اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول کرتا ہے، روکتا ہے، تو اس سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، روح تقویت پاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کے بغیر آپ جانتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی ابتداء حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر روزہ توڑنے والی صورتیں میں نے ذکر کر دی تھیں آپ کی خدمت میں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے آدمی، خطا سے ہو جاتا ہے، غلطی سے، اس کا قصور نہیں تھا اور ٹوٹ گیا روزہ۔ تیسرا اکراہن، کسی نے مجبور کیا، تو ان تینوں صورتوں میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت سہون کچھ کھا پی لیا یا قضائے شہوت کر لی، تو چونکہ بھول گیا ہے لہذا نبی کریم نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ
نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ظاہری طور پر جسم میں کچھ جا تو رہا ہے، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ نے اس کو رعایت دی ہے، لہٰذا اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ذکر کی تھی، قصداً یعنی جان بوجھ کر، دوسرا خطاً، تیسرا اکراہن، مجبور کیا کسی نے روزہ توڑ دو ورنہ مار دوں گا، یا کوئی عضو ضائع کر دوں گا، اور یہ یقین ہو کہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو اس کو اکراہ شرعی کہتے ہیں کہ شرعی مجبوری کہلائے گا۔ اور چوتھا جو ہے وہ سہون ہے۔ 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں عمدن اور قصدن جب بندہ روزہ توڑتا ہے تو بعض اوقات کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور اس کا کفارہ اگر لازم ہوگا تو صرف کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا ادا روزہ رکھا ہو، مکلف اور مقیم نے وہ روزہ رکھا ہو۔ مکلف کا مطلب بالغ، لہذا نابالغ نے روزہ رکھا، جان بوجھ کر توڑ دیا، تب بھی اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مکلف تو ہے، عاقل بالغ ہے، اس پر روزہ فرض ہے، لیکن وہ مسافر ہے، اس نے رکھ لیا تھا پھر توڑ دیا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ رمضان ہی کے روزے توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے، لہٰذا اور کوئی بھی روزہ رکھے گا اور توڑ دے گا جان بوجھ کر بھی، تب بھی اس پر جو کفارہ، یہ 60 روزے ہوتے ہیں، وہ کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف اس کو اس روزے کے بدلے میں 1 روزہ قضا رکھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو رمضان کا جب ادا روزہ رکھ رہا ہوگا، وہ مکلف ہو یعنی بالغ ہو، دوسرا وہ رمضان کا ادا روزہ رکھ رہا ہو، تیسرا وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور چوتھا اس نے روزے کی نیت رات میں کی ہو۔ لہٰذا جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دن میں اگر کسی نے نیت کی ہے، دوحہ کبریٰ سے پہلے نیت ہم کر سکتے ہیں، آپ کو بتایا نا روزے کی نیت۔ تو اگر کسی نے دن میں نیت کی اور پھر اس کو توڑ دیا تو پھر ایسا روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ پھر قصدن توڑا ہوگا تو لازم ہوگا، لہذا خطاً میں روزہ ٹوٹتا ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا ہے۔ اسی طرح اکراہن، کسی نے مجبور کر کے کچھ کھلایا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اور سہون میں تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو جان بوجھ کر قصدن روزہ توڑا ہوگا تو کفارہ لازم ہوگا۔ کسی عذر کی بنا پر نہ توڑا ہو، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، حادثہ ہو گیا اور اس کو دوائی کھانی پڑ گئی، بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو گیا کہ اس میں خوف ہلاکت ہے، ماہر طبیب نے بتایا کہ بھئی اگر کچھ نہیں کھایا تو مر جائے گا، پھر ایسی صورت میں روزہ توڑنا ہوگا۔ اور وہ جان بوجھ کے ہی سب کچھ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بالغ نے رکھا ہو، مقیم بھی ہو، رات میں نیت کی ہو، لیکن چونکہ عذر کے سبب جان بوجھ کر بھی کھا رہا ہے لیکن عذر کے سبب توڑ رہا ہے، لہٰذا ایسے شخص پر قضا تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ کفارہ ایک بہت سخت سزا ہے کہ 60 روزے، اور اس میں ترتیب یہ ہے کفارے میں کہ یا تو غلام آزاد کرے، اب غلاموں کا دور تو ہے نہیں، دوسرا 60 روزے متواتر رکھنے ہوں گے، بیچ میں اگر ایک بھی چھوڑ دیا، 59 رکھے اور ایک چھوڑ دیا تو دوبارہ نئے سرے سے ایک سے گنتی شروع ہوگی۔ ہاں خواتین کا عذر جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ اس میں مجبور ہیں، لہٰذا ان دنوں کی انہیں رعایت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے، اس کو رکھنے ہی ہوں گے۔ سفر پہ جائے گا تب بھی اس کو رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اگر اس کی گنتی چل رہی ہے اور دوران سفر، اگر دوران اس گنتی کے دوران اگر سفر کی نوبت آئی تو پھر اس کو رکھنا پڑے گا، یہ سفر کو بہانہ بنا کے بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اگر روزہ رکھنے کی بھی قوت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا یہ کفارہ ہے، یا ان کو ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار دینا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے، کیونکہ قادر ہوتا ہے بندہ، بہت نادر صورت ہوتی ہے جس میں قادر نہیں ہوتا، تو یہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کے باعث روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ تو مکلف مقیم رمضان کا ادا روزہ رکھ رہا ہو، اس نے رات میں نیت کی ہو، جان بوجھ کے ہی روزہ توڑا ہو، کسی عذر کی وجہ سے نہ توڑا ہو، اور نافرمانی کا قصد و ارادہ ہو، کیونکہ جب وہ جان بوجھ کر توڑ رہا ہے تو کھا پی رہا ہے اور دل بھی خوش ہے تو یہ نافرمانی ہی ہے، تو اور قصدن ہی کر رہا ہے تو نافرمانی کا قصد و ارادہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جنایت کامل ہو،
جنایت کامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لذت والی چیز سے روزہ توڑا ہو. لہٰذا اگر کسی نے کوئی کھانے پینے والی لذت والی چیز کھا کر روزہ توڑا تو اس پہ کفارہ لازم ہو جائے گا. اگر وہ مکلف ہے، مقیم ہے، رمضان کا ادا روزہ ہے، رات میں نیت کی ہے، جان بوجھ کے توڑ رہا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بیماری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نافرمانی کا قصد و ارادہ ہے اور وہ لذت والی چیز سے افطار کر رہا ہے تو پھر اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا. لہٰذا کسی نے اتنا سا چٹکی بھر نمک لیا، اس میں ذائقہ ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا. لیکن بہت سارا نمک ڈال لیا تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. کیلا کھا لیا تو لذت والی چیز ہے، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. لیکن کیلے کا چھلکا کھا گیا تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. تو ہر وہ چیز کی کوئی چیز ایسی جس کو کھانے سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اگر اس کو کھا کے روزہ توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن اس میں علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چالاکی کرے اور کفارے سے بچنے کے لیے پہلے کیلے کا چھلکا تھوڑا سا کھا لے اور روزہ توڑ لے اور اس کے بعد 1 درجن بھر کیلے کھا لے معاذ اللہ، تو پھر چونکہ وہ ایک گناہ کے قصد و ارادے سے یہ کام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کفارے سے بچانا چاہتا ہے، تو ایسا شخص کفارے سے نہیں بچ سکتا، اس پر کفارہ جو ہے لازم کیا جائے گا. تو یہ چند وہ صورتیں ہیں. یا پھر کسی حدیث کو اس نے پڑھا اور اس حدیث سے اس کو ایسا لگا کہ ایسی صورت میں جو ہے روزہ توڑا جا سکتا ہے اور اس نے توڑ دیا جان بوجھ کر، تو اب کسی حدیث سے خود اپنی غلطی کی بنا پر، غلط سمجھنے کی بنا پر توڑ دیا، تو چونکہ حدیث کو بنیاد بنایا ہے لہٰذا اس صورت میں بھی قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. یا کسی مفتی صاحب نے کوئی مسئلہ بتایا کہ بھئی اس صورت میں تم روزہ توڑ سکتے ہو اور اس نے توڑ دیا روزہ، اب پتہ چلا کہ مسئلہ غلط بتایا تھا، تو چونکہ اس نے بنا رکھی تھی، بنیاد رکھی مفتی صاحب کے مسئلہ بتانے پر، لہٰذا نافرمانی کا قصد و ارادہ نہیں تھا اس کا، اس لیے روزہ تو ٹوٹ گیا اور 1 روزے کے بدلے 1 روزہ رکھنا ہوگا، قضا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو یہ چند چیزیں کفارے لازم ہونے کے لیے جو شرائط ہیں کہ وہ مکلف ہو یعنی نابالغ نہ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، رمضان کا ادا روزہ رکھ رہا ہو، اس کے علاوہ کسی روزے کو بھی توڑے گا تو 60 روزوں کا کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ 1 روزے کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہوگا. رات میں نیت کی ہو، لہٰذا رمضان کا ادا روزہ رکھا ہے اور دن میں نیت کی تھی، تو ایسا روزہ اگر توڑ دیا اس نے تو اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. قصداً توڑا ہو، کوئی عذر وغیرہ نہ ہو، نافرمانی کا ارادہ ہو، جنایت کامل ہو یعنی لذت والی چیز سے روزہ توڑا ہو، کراہت والی چیز سے نہ توڑا ہو، اور کسی حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق اپنے گمان کی غلطی کی وجہ سے کچھ غلط سمجھ گیا اور روزہ افطار کر لیا، توڑ دیا کہ بھئی حدیث میں تو اجازت سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں بھی چونکہ حدیث کو بنیاد بنایا، نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے. اسی طرح کسی مفتی صاحب کے فتوے کو بنیاد بنایا تو نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، 1 روزے کے بدلے 1 روزہ رکھنا ہوگا، لیکن اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. 1 روزے کے بدلے 1 روزہ، وہ 60 روزوں والا کفارہ لازم نہیں ہوگا. باقی اور کسی روزے پر جو ہے وہ یہ کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے. مزید یہ کہ روزے نہ رکھنے کے جو اعذار ہیں کہ عذر کی کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں شریعت مطہرہ یہ اجازت مرحمت فرماتی ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وہ سب سے پہلے سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ذکر فرما دیا کہ اگر تم سفر میں ہو یا مرض میں ہو، بیماری میں ہو، تو اب سفر سے مراد کون سا سفر ہے؟ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اپنے شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر دور جانے کا اگر ارادہ کرے گا اور اس ارادے سے شہر کی حدود سے نکل جائے گا تو وہ مسافر ہے، اور پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے. چاہے وہ جہاز کا سفر کر رہا ہے، سہولت والا سفر ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے. ہزارہ قسم کی مشقتیں ہوتی ہیں سفر میں، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے نرمی رکھی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے
اور بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا، اور اگر ایسی حالت ہو کہ سفر میں روزہ رکھنے سے حالت ہی خراب ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایک موقع پر چند صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور صحابہ نے روزہ رکھ لیا تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ گرمی کا موسم اور پرانے ادوار کا جو سفر ہوتا ہے وہ بہت سخت سفر ہوتا تھا، سوا اونٹوں کی سواریاں اور ریگستانی علاقے، پانی کی قلت اور شدید گرمی۔ آج بھی عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے روزہ رکھا تو طبیعتیں بہت زیادہ خراب ہوئیں، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ویسے حضور نے رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا، لیکن چونکہ یہ صورتحال اتنی شدید تھی کہ طبیعت کو خراب کر رہی تھی، لہٰذا حضور نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ انہیں یعنی یہ اشارہ فرمایا کہ روزہ ایسی حالت میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اپنی طبیعت ہی خراب ہو جائے۔ تو سفر شرعی سفر ہونا چاہیے کہ 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اس میں یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ جب ہم سفر کی حالت میں روزہ ترک کرتے ہیں تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ سحری ہمیں سفر میں ملی ہو تو ہم وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں لوگ عمرے وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اب فلائٹ 10 بجے کی ہے تو 10 بجے اسے سفر کرنا ہے اور سحری ختم ہو رہی ہے، صبح 5 بجے روزہ شروع ہو رہا ہے مثلا، تو اس کو سحری سفر میں نہیں ملی ہے، لہٰذا یہ روزہ، یہ سفر جو ہے اس کے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا اور اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کو سحری سفر میں ملنی چاہیے تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہاں سے اگر وہ صبح 3 بجے کی فلائٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ نکلے گا اور جب یہ نکل جائے گا یہاں سے تو اس کو سحری سفر میں ملے گی تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر گیا یہ اس کی جو منزل ہے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اگر مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں 8 دن رہنا ہے تو 8 دن یہ مسافر ہی ہے وہاں پر۔ اسی طرح مدینہ میں اس کو 4 دن 5 دن رہنا ہے یا 8 دن رہنا ہے تو وہاں پر بھی یہ مسافر ہے۔ تو اس سفر کی حالت میں چونکہ یہ وہاں مکے میں بھی مسافر ہے، مدینے میں بھی مسافر ہے، تو یہ روزہ مسافر ہونے کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جس دن کو روزے کے لیے خود مقرر فرمایا ہے اس میں بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں، تو ان فوائد سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا جب کسی کاروبار کا سیزن آتا ہے تو ہم اس سیزن کو مس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو درزیوں کا حال دیکھنا، وہ اپنے سیزن کو مس نہیں کرنا چاہے گا، وہ موجود رہے گا اور کسی بھی طریقے سے زیادہ کام لے گا اور اسے کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ سیزن ہے۔ تو یہ گویا کہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اس اعتبار سے کہ بڑی برکات ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرض کیے ہوئے کے مقابل کوئی بھی شے نہیں ہو سکتی۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ ایک روزہ قضا کر دیا، چھوڑ دیا، پھر وہ زمانے بھر کے روزے رکھ لے، اس ایک فرض روزے کے برابر وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی اس کی اہمیت، اور ایک وہ جو بندے نے خود اپنے اوپر اپنی مرضی سے لازم کیا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا فرض نماز میں اور نفل نماز میں کیا فرق ہوگا کہ فرض اللہ تعالیٰ نے خود لازم کی ہے، وہ اس وقت کی برکت جو اس نے اس وقت میں عبادت میں برکت رکھی ہے اس کو وہ خود ہی جانتا ہے کیونکہ اس نے رکھی ہے اور اس نے اس وقت میں نماز فرض قرار دی ہے۔ لہٰذا اس کا فرض کیا ہوا اور ہمارا اپنی ذات پر لازم کیا ہوا، یہ زمین و آسمان کا اس میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آسانی ہے، سہولت ہے، رکھ سکتے ہیں تو وقت ہی پر رکھ لینا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ایک ماحول سا بنا ہوا ہوتا ہے رمضان میں اطراف میں، تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہر ایک کھا پی رہا ہو اطراف میں
اور پھر ایک روزہ قضا کرنا بھی جو ہے لوگوں کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے کہ جہاں جاؤ کوئی چائے کا پوچھ رہا ہے، کوئی کھانے کا پوچھ رہا ہے، اور سبھی کھا پی رہے ہیں، جہاں بیٹھا ہے وہاں بھی ظاہر ہے رمضان کے دن نہیں ہے، تو پھر وہ ماحول نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا دوسرے دنوں کی نسبت آسان بھی ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے، تو کس کا مشورہ ماننا چاہیے؟ اپنے نفس کا یا اللہ تعالیٰ کا؟ تمہارے لیے بہتر ہے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری باطنی پاکیزگی کا باعث بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا سبب بھی ہے۔ اور وہ صورت میں نے ذکر کر دی کہ اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو جیسا کہ صحابہ نے رکھا تو حضور نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا، تو وہ صورت بالکل مستثنا رہے گی کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سفر میں آپ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت انتہائی نرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نرمی فرماتا ہے۔ اور یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کوئی ہمیں تنگ کرنے کے لیے یا ستانے کے لیے نہیں ہے کہ بھوکا رکھا پیاسا رکھا، بلکہ ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ تمہارا وجود جسم اور روح سے مل کر بنا ہوا ہے، جسم کی نشو و نما کے لیے بھی اس کے کچھ تقاضے ہیں اور روح کی تقویت کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جب روح تقویت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب نفس کے تقاضوں کو تم لمیٹڈ رکھو گے، ان لمیٹڈ، جو دل میں آیا جی حضور، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا جی حضوری کرنے والا۔ ہاں آپ اچھا کھائیں پئیں، لیکن آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں نا، اس میں بھی علماء نے یہ لکھا کہ اس سے اپنے نفس سے فیس مقرر کر لو کہ اگر وہ کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو کہو ٹھیک ہے تمہیں چائے پینی ہے، چائے پلا دیتے ہیں، اس سے سودے بازی کرو، 50 بار درود پاک پڑھنا ہوگا، 2 رکعت نفل پڑھنی ہوگی، بریانی کھلا دوں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کر کے کریں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا، پھر یہ نفس کی خواہش کو پورا کرنا دل پر زنگ یا سیاہی کا چڑھنے کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ قلبی نورانیت کا سبب بنے گا۔ لہٰذا نفس کی کوئی جائز خواہش جب پوری کریں تو کوشش کریں کہ اس سے کوئی سودے بازی کیا کریں، اور کبھی کبھار اس کو منع بھی کر دیا کریں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر ڈیمانڈ کر رہا ہو، بہت دل چاہ رہا ہو کسی کا، تو ذرا دیکھیں کہ کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے، اور آپ خود اپنے اندر کمال کی بو محسوس کریں گے۔ جب آپ اس کو منع کر دیں گے اور رک جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ ہے مردانگی، اصل تو قابو پا لینا اس کے تقاضے پر آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی سکھایا جا رہا ہے کہ روحانیت کی تقویت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا پڑے گا۔ اہتمام نہیں کریں گے، آئے ہیں اس دنیا میں، اپنی مرضی سے جئیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، تو پھر مقصد فوت ہو گیا اور ہم اپنے مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو سفر کے سلسلے میں یہ چیز ضرور ملحوظ رہے، کیونکہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ 10 بجے فلائٹ ہے، 8 بجے فلائٹ ہے، تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ آپ کو روزے کی ابتدا پہلا جز بھی آپ کو اگر سفر میں ملتا ہے تب آپ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ روزہ شروع ہوا تب مسافر نہیں تھے اور روزہ شروع ہونے کے بعد آپ سفر کر رہے ہیں، تو پھر ایسے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو یہ روزہ ضرور بھی ضرور رکھنا ہی ہوگا۔ اسی طرح مرض کے بعد، سفر کے بعد حمل ہے، اور جو عورت حاملہ ہے اس کو صرف حمل کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، بلکہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہو یا بچے کو کوئی خطرہ ہو تو ایسی صورت میں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے خطرہ ہو تو ایسی صورت میں حاملہ خاتون کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہلاکت ہو سکتی ہے؟ تو یہ ماہر خوف خدا رکھنے والا کوئی ڈاکٹر ہو، ورنہ آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں کر لینا، ان کے نزدیک اس کی کوئی اتنی اہمیت ہوتی نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہر ایک کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے ہوتے بھی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس عمل کی اہمیت اس کے نزدیک کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ ماہر بھی ہو، تاکہ صحیح بتا بھی رہا ہے یا نہیں کہ بھئی تمہارا مرض جو ہے اگر روزہ رکھو گے تو بڑھ جائے گا، اس کو مہارت حاصل بھی ہے یا نہیں، ماہر بھی ہو، اور خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر اگر کہے گا تو اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حاملہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح بیمار بھی جو ہے اس کے لیے بھی یہی شرط ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون جو ہے
اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ ڈاکٹر اگر کہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گی تو دودھ نہیں بنے گا، اور دودھ نہیں بنے گا تو بچے کے لیے خوراک کے مسائل ہوں گے، اور اس کے لیے خطرناک صورتحال بن سکتی ہے کہ پورے یہ 12-14 گھنٹے جو ہے اس کو بغیر دودھ کے رہنا پڑے گا، یا چلو آپ نے سحری کی تو صبح کے وقت اس کو خوراک مل گئی، باقی چھوٹا سا اتنا سا بچہ وہ پھر سارا دن بغیر خوراک کے کیسے گزارا کرے گا، تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ لہٰذا پھر ایسی صورت میں جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں اگر کھائے پیے بغیر ان کا دودھ اترتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بچے کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ایسی خواتین کو اجازت ہوگی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں۔ تو اس میں ماہر ڈاکٹر، خوف خدا رکھنے والا، یا دوسرا ہوتا ہے کہ سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ ہو کہ بھئی پچھلے سال بھی اس حالت میں، پچھلی بار بھی روزہ رکھا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی بہت بری اور ہاسپٹل جانا پڑا تھا اور بچے کی جان کو خطرہ، تو سابقہ تجربے کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا موجودہ مشاہدہ کہ بھئی 2 دن پہلے رکھا تھا، حالت خراب ہو گئی تھی، تو موجودہ مشاہدہ بھی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں جو بنیاد بن سکتی ہیں: ماہر ڈاکٹر کا مشورہ، سابقہ تجربہ، یا موجودہ مشاہدہ۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی، تو ان 3 چیزوں میں سے کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے حاملہ یا دودھ پلانے والی خاتون یا بہت زیادہ بیمار شخص جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے تھوڑا بہت مرض جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنتا۔ تو سفر، حمل، دودھ پلانا، مرض، مزید ہے کہ بڑھاپا۔ اب بڑھاپے سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپا اس درجے کو پہنچ گیا کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اگر رکھیں گے تو طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی، تو یہی وہی مرض والی صورتحال ہے۔ اور حاملہ والی صورتحال ہے کہ اس کی جان کو یا بچے کی جان کو ہلاکت کا خوف ہے، تو لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ایسے بوڑھے شخص کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کو شیخ فانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص کے جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، اب زندگی میں تقویت جسم کو حاصل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا مریض ہے اور اب دن بدن مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا، صحت و تندرستی اور عافیت حاصل نہیں ہوگی، تو ایسا شخص جو ہے پھر اپنے ہر روزے کے بدلے میں جو ہے ایک فدیہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ دے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر ویسے تو روزہ اگر کسی کو شریعت نے اجازت دی، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر بعد میں صحت حاصل ہونے کے بعد، سفر ختم ہونے کے بعد، وضع حمل کے بعد، یہ بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ جب ختم ہو جائے، جب بچہ کھانے پینے لگ جائے، تو اس کے بعد یعنی جب تک بچے کو خطرہ ہو تب تک تو نہیں، لیکن اس کے بعد وہ روزہ ہی رکھے گی، روزے کا بدل روزہ ہی ہے۔ فدیہ کب ہوگا؟ فدیہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت ہی باقی نہ رہے، یوں کہ اب یہ مرض اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کمزوری اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب امید نہیں ہے کہ صحت حاصل ہوگی، تو ایسا شخص اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار خیرات کرے گا، اور اس کے مصارف وہی ہیں کہ اس کو وہیں خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں زکوٰۃ کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ایسے شخص کو بھی صحت عطا فرما دے، اب اس نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، اب یہ صحت مند ہو گیا، تو اب وہ فدیہ نفل ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنا ہوگا، تو روزے کا بدل روزہ ہی ہے۔ فدیہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بالکل بھی امید نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے پھر شریعت نے فدیہ رکھا ہے۔ پھر اسے چاہیے کہ اگر وہ بہت بیمار ہے تو پھر وصیت بھی کر جائے، اپنے طور پر ادا بھی کر دے، کیونکہ دوسروں پہ رکھ کر دنیا سے چلے جانا، دوسرے ادا کریں نہ کریں پھر مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا اپنا کام ہوم ورک پورا کر کے آخرت میں جانے کی ضرورت ہے، اپنی زکوٰتیں ادا کرنے کی، اپنی نمازیں جو رہ گئی ہیں، جو قضا ہو گئی ہیں، وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ہوم ورک پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، لہٰذا فدیہ وغیرہ ادا کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح خوف ہلاکت میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ اتنی بیماری ہو کہ جس میں خوف ہلاکت ہو، یا ایسا شدید سخت کام ہے اور انتہائی دھوپ میں کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مزدوری بھی نہیں ملتی ہے، اور کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے جو اس رمضان کے مہینے میں خیال رکھے، کفالت کرے،
اب اس کو مجبوراً وہی جاب کرنی ہے، اور انتہائی سخت کام ہے کہ جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے باعث ہلاکت ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے ایسی نوکری کی حالت میں، جبکہ وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، کوئی اور نوکری اس کو مل بھی نہیں رہی ہے، اور کوئی کفالت کرنے والا، خیال رکھنے والا، اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اب اس جاب کی وجہ سے یہ رمضان میں روزہ اس موسم کی شدت کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، پھر وہ اس کی قضا کرے گا۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں کہ تھوڑا بہت اگر دھوپ میں کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اس کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑنے لگ جائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شدید ترین صورتحال ہوگی، اس صورت میں اس چیز کی اجازت ہے، اور اس کو خوف ہلاکت کہا جاتا ہے کہ ہلاکت کا خوف ہوگا تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اس میں بھی کتنی شرائط لگا رہے ہیں کہ کوئی دوسری نوکری نہ ملتی ہو، کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو، تب کہیں جا کر یہی کرنا پڑے گا، اور اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ایک مہینہ جاب چھوڑ دیں تو گھر خرچ چل جائے، پھر رمضان کے بعد جاب کر لیں۔ اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی صورت پائی جائے گی تو پھر وہ جاب چھوڑنی ہوگی، روزہ ہی رکھنا ہوگا، روزہ فرض ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جہاد پر جو لوگ ہوتے ہیں یا جو بارڈر پہ ڈیوٹیز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں فوجی، ان کے لیے بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ حملے کا ڈر وغیرہ رہتا ہے، اور وہاں سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، لہٰذا انہیں چاق و چوبند رہنا ہوتا ہے کہ اگر روزہ وغیرہ رکھا تو کمزوری پیدا ہوگی، اور پھر مقابلے کی صورتحال پیش آئی تو اس سلسلے میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ کمزور پڑے تو پھر قوم کو بہت ساری جانوں کا نقصان جو ہے ان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ بارڈر کے قریب بھی بہت سارے افراد رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کی کمزوری بہت ساری جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی خاص صورتحال میں جہاد میں یا بارڈر پر جو فوجی حضرات موجود ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا، ایسا شخص جو میں نے ذکر کیا کہ انتہائی بوڑھا ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ گرمی کے موسم میں نہیں رکھ سکتا، موسم ذرا بہتر ہو، سردی کا موسم ہو تو وہ رکھ لیتا ہے، تو ایسا شخص فدیہ نہیں دے گا، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ رمضان میں تو اس شدت کی وجہ سے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن رمضان کے بعد جب اس کے موافق موسم ہوگا تو اسے روزے کی قضا روزے سے ہی رکھنی ہوگی، وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے۔ بلکہ میں نے عرض کیا کہ جس نے فدیہ دے دیا، فدیہ دینے کے بعد بھی وہ صحت مند ہو گیا تو وہ فدیہ نفل ہو جائے گا، اس کو روزے کے بدلے میں روزہ قضا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، آپ انہیں یاد رکھیں اور اس کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھیں، احتیاط کریں، بہت اہم ترین عبادت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اگلے سال یہ میسر آئے گا بھی یا نہیں، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں روزے کے معاملے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا روزہ شروع ہو جائے گا، چاہے اذان دی ہو یا نہ دی ہو۔ اذان کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہوا پھر اذان دی جائے گی۔ اگر آپ نے پہلے اذان دے دی اور دوران اذان نماز کا وقت ہوا تو یہ اذان نہیں مانی جائے گی، دوبارہ اذان دینی ہوگی۔ تو اذان کا وقت کب ہے؟ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا روزہ شروع ہو جائے گا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب جو فجر کی اذان دی جا رہی ہے وہ روزے کی حالت میں دی جا رہی ہے، روزہ آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ اور لوگ جو ہے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ابھی تو اذان ہو رہی ہے نا، اذان ہو رہی ہے تو لہٰذا کھا پی سکتے ہیں، اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ دور دور سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے نا اس کا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، اور بھئی یہ تو اذان روزہ شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، تو پھر روزہ پھر ظہر میں اذان ہوتی ہے، اس میں بھی اذان کی آواز سن کے کر لیا کرو کچھ، عصر میں بھی ہوتی ہے اذان، تو اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے اسی سے روزہ شروع بھی ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت بھی اسی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اذان جب دی جا رہی ہوتی ہے تو روزہ شروع ہوئے 2-3 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو اس کی رعایت نہیں کرتے اس کا مطلب انہوں نے 2-3 منٹ جو ہے وہ روزہ رکھا اور پھر افطار کر لیا، تو ان کا روزہ نہیں ہوا۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو برس ہا برس سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ نانی بھی یہی کیا کرتی تھی،
تو ان کو بتاتے تھے تو وہ کہتی تھی ہم تو زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، جمعہ 8 دن ہوئے، یہ ہمیں سکھایا۔ بھائی زمانے سے کرتا ہوا آنا یہ کوئی دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی؟ وہ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو لہٰذا روزہ کبھی نہیں چھوڑا، لیکن اب اس کو کیا کہیں، یہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ رکھے سارے ہیں، تو اب اس کو روزہ رکھنا کہیں یا روزہ نہ رکھنا کہیں؟ تو جہالت اور لا علمی کی بنا پر ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ سحری کا وقت، فجر کا وقت شروع ہونے سے 2-4 منٹ پہلے آپ اپنا کام سارا کر لیں، آپ برش وغیرہ بھی کر کے فارغ ہو جائیں، اس سے 10 منٹ پہلے ہی آپ کو فارغ ہو جانا چاہیے، پانی وغیرہ پی لیں۔ اور یہ ضرور اہتمام کریں کہ رمضان میں ہم ظاہر رات کو آرام کر کے پھر سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہم نہیں اٹھتے ہیں، اس خاص وقت میں اس رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو لہذا 2 رکعت کم سے کم تہجد کی ضرور بالضرور اس پورے مہینے میں ادا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارا سال ہی اس بات کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ رات میں جمع ہو جاتے ہیں، تو خاص لوگوں کو دعوت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اپنے ان خاص لوگوں میں ہم جیسے نکموں کو بھی شامل فرمائے۔ آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اس کی برکات ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب 40 دن تک کوئی عمل آدمی متواتر کرتا ہے تو وہ راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 40 دن تک کہا کہ باجماعت نماز ادا کرو، فلاں فضیلت ہے، فلاں فضیلت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 40 کا عدد بڑا برکت والا ہے، اس سے ایک مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد انسان پختہ عمر والا کہلاتا ہے، اور اس کے بعد ذرا اس کی عادتیں جو ہیں وہ بھی بدلنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس رمضان کے مہینے کا احترام کریں، قدر کریں اس کی، یہ بہت بڑی رحمتوں اور مغفرتوں اور بہت سارے انعامات کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جیسے ہم دنیاوی انعامات اگر کوئی ملتا ہے، کوئی ٹینجیبل چیز ملتی ہے تو اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں نا، ہاتھ میں آ گیا، اس پہ تو بڑا یقین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر یقین کریں، اور اللہ اور رسول کا وعدہ ہی حقیقتاً سچا ہے، اور اس کا انعام ایسا ہے جو انسان کی عقل میں، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔